أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر آیات 36 سے 38۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالی، بکافن کافی، عبدہ اپنے بندے کو۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ انہیں دعوت توحید دے رہے ہیں، بت پرستی سے، شرک سے منع کر رہے ہیں، اور جواب میں یہ آپ کو اپنی مورتیوں اور مجسموں سے، اپنے اصنام اور آلہہ سے جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، ان کے قہر و غضب سے آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ان آلہہ کی مخالفت جاری رکھی تو آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ان کا غضب آپ پر نازل ہوگا۔ تو جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بِالَّذِينَ، ان سے، مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا ہیں، غیر اللہ کا خوف آپ کے دل میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سی چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں میں جاں گزی ہے۔ درختوں سے ڈرا جاتا ہے، قبروں سے ڈرا جاتا ہے، مورتی مجسموں سے ڈرا جاتا ہے، جن شیاطین سے ڈرا جاتا ہے۔ حالانکہ جو انسان بھی ایمان والا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، مِنْ ہاد، کوئی ہدایت دینے والا۔ اب یہاں سے ان مشرکوں کی جہالت پر ملامت ہے کہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ کی مار پڑ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں آ چکے ہیں کہ جو لوگ حجت قائم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، پھر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا مقدر ہمیشگی کے لیے گمراہی بن جاتا ہے۔ تو ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، اللہ رہنمائی فرما دے، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، مِن مُضِلٍ، کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالی، بعزیز، زبردست، ذی الانتقام، انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور پھر انتقام لینے والا بھی ہے، صاحب انتقام بھی ہے۔ تو جو لوگ بھی آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، راہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ایسے لوگ بالآخر مستحق عذاب ٹھہریں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے، من خلق السماوات، آسمان کس نے تخلیق کیے ہیں، والارض، اور زمین، کہ جب بھی آپ ان سے پوچھیں گے، ان کا یہ تضاد فکر تو دیکھیے، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ میں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، کہ یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان بنائے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اس بات کو سمجھ لیں
اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے خیالاتی تصوراتی شفعاء بنا رکھے تھے۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے، افرأیتم، بس تم کیا خیال رکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو، ما تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن جن کو پکار رہے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ میرے کوئی نقصان کا، حل ہن، کیا وہ سارے کاشفات ضرہ، تو اس اللہ کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ کہ یہ بات تو تم تسلیم کر رہے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، تو بھلا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے تو کیا اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کر رہے ہو یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی، یا ارادہ کیا ہو میرے بارے میں، برحمت، رحمت کا، حل ہن، تو کیا وہ سارے ممسکات رحمتی ہی، اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کسی خیر، رحمت اور بھلائی کا فیصلہ ہو تو کیا جن کی تم پرستش کر رہے ہو یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو نہ ہی یہ نفع پہنچانے پر قادر ہیں، نہ ہی یہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔ قل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس لفظ کو بچپن سے ہم گھروں میں سنتے آئے، مائیں یہ جملہ اکثر کہتی حسبی اللہ، وہ اس کے معنی و مفہوم سے آشنائی نہ تھی، لیکن در حقیقت یہ وہ توحید ہے، یہ وہ مومن کا ایمان ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تو ایک مومن کا توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پر ہے، اس لیے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو جس انسان کا بھی توکل اور یقین اللہ پر بن گیا، اس کا یہ ایمان ہوگا کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس انسان کا یہ ایمان بن جائے، نہ پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے غیر سے کوئی امید لگاتا ہے۔ علیہ، اسی اللہ تعالیٰ پر، یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ ان نادانوں کو یہ بات بتا دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ اس کے سوا مجھے کسی سے امید ہے، میری ہر ضرورت کا وہی کفیل ہے، اسی وجہ سے میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر توکل کے حوالے سے یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مولا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کما حق ہو توکل و یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔